السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کی اگلی عبارت دیکھیں، فانطلقت به خدیجہ حتی اتت به ورقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجہ، وكان امرا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوا مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي۔ یہ حدیث پاک کی مکمل عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ پہلے میں چند چیزوں کی وضاحت کرتا ہوں، آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے۔ یہ ام المومنین ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد میں 24.5 برس رہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے، سوائے ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کے، جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لخت جگر نور نظر ہیں، کہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے، اور ان حضرت ابراہیم کا وصال مدینہ طیبہ میں ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب تک یہ زندہ رہی، سرکار نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا، اور نہ ان سے پہلے اور نہ ان کی موجودگی میں۔
ابو طالب کے انتقال کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے سرکار کی 4 صاحبزادیاں حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، اور 3 صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام ہے خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ۔ ذرا آپ غور کرتے رہیے گا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد محترم کا نام حضرت خویلد اور ان کے والد کا نام اسد، تو اسد ہوئے حضرت خدیجہ کے دادا، ان کے والد عبد العزیٰ ہوئے حضرت خدیجہ کے پردادا۔ یہ ذرا توجہ کے ساتھ یہ سلسلہ نسب محفوظ رکھیے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بڑی خدمت کی اور عورتوں میں ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر اکثر فرماتے اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک فرماتے، اور دوسرے ورقہ ابن نوفل، ان کا بھی ذرا آپ تعارف ملاحظہ فرمائیں۔ ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ، تو ورقہ کے والد کا نام نوفل، نوفل کے والد کا نام اسد، اور ان کے والد کا نام عبد العزیٰ، تو گویا کہ ورقہ کے پردادا عبد العزیٰ ہوئے۔ ورقہ ابن نوفل ابن اسد اور خدیجۃ الکبریٰ ابن خویلد ابن اسد، تو گویا کہ ورقہ اور خدیجۃ الکبریٰ ان دونوں کے دادا ایک ہیں، اسد۔ اسد کے ایک بیٹے نوفل ہیں، ان کے بیٹے ورقہ، اور اسد کے ایک بیٹے خویلد ہیں اور خویلد کی بیٹی خدیجۃ الکبریٰ۔ اس خاندانی اعتبار سے ورقہ اور خدیجۃ الکبریٰ یہ دونوں بھائی بہن ہیں رشتے میں۔ اچھا، ورقہ ابن نوفل یہ بت پرستی کو ہمیشہ سے ناپسند کرتے تھے، دین حق کی تلاش میں رہتے تھے۔ بعض راہبوں کی تبلیغ سے متاثر ہو کر انہوں نے دین عیسوی قبول کر لیا تھا، اور دین عیسوی کے قبول کرنے کی وجہ سے یہ عیسائی تھے۔ عربی، عبرانی، سریانی
تینوں زبانوں کے ماہر تھے۔ عربی تو یہی زبان، اور عبرانی زبان میں توریت نازل ہوئی اور سریانی زبان میں انجیل۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت الفردوس میں تھے تو آپ عربی بولتے تھے، جب دنیا میں آئے تو سریانی بولنے لگے، اور قبول توبہ کے بعد پھر آپ کی زبان عربی ہو گئی۔ اور بعض علماء نے ذکر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اسماء اشیاء کے تعلیم فرمائے تھے وہ سریانی زبان ہی میں، تاکہ فرشتے سمجھ نہ سکیں۔ عبرانی زبان جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے خوف سے ہجرت کر کے گئے اور نمرود کے لشکر نے آپ کا تعاقب کیا، تو آپ وہاں پر پہلے سریانی زبان بولتے تھے، تو نمرود نے یہ کہا تھا کہ جو تمہیں سریانی زبان بولتے ہوئے مل جائے انہیں پکڑ لانا۔ تو نہر فرات عبور کرنے کے ساتھ آپ کی زبان بدل گئی اور آپ عبرانی زبان میں کلام کرنے لگے۔ تو یہ دریائے فرات سے عبور کے بعد یہ زبان حاصل ہوئی، اس لیے زبان کو عبرانی زبان کہا جانے لگا۔ حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ یہ عربی، عبرانی اور سریانی تینوں زبانوں کے ماہر تھے، اور انجیل کے تو اتنے زبردست عالم کہ انجیل کو عربی زبان میں بھی لکھ لیتے اور عبرانی زبان میں بھی لکھ لیتے، یعنی نصرانیت کے ماہر ترین عالم تھے حضرت ورقہ ابن نوفل۔ اچھا، لگے ہاتھوں میں آپ کو ہی بتا دوں کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ عبد العزیٰ ورقہ ابن نوفل اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ دونوں کے پردادا تھے عبد العزیٰ، اور عبد العزیٰ ہی کے بھائی تھے عبد مناف، اور عبد مناف یہ سرکار کے پردادا نہیں تھے بلکہ سرکار کے والد عبداللہ کے پردادا تھے، یعنی عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ سرکار کے والد عبد المطلب، دادا ہاشم، پردادا عبد مناف، تو عبد مناف سرکار کے پردادا نہیں ہیں بلکہ سرکار کے والد عبداللہ کے پردادا ہیں، اور عبد مناف کے جو بھائی ہیں عبد العزیٰ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ورقہ ابن نوفل کے پردادا۔ تو گویا کہ عبد العزیٰ کے پرپوتے ورقہ ہوئے اور خدیجۃ الکبریٰ ہوئی، اور عبد العزیٰ کے دوسرے بھائی عبد مناف کے پرپوتے حضرت عبداللہ ہوئے۔ تو اس اعتبار سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ورقہ کے خاندانی بھائی سرکار کے والد گرامی حضرت عبداللہ تھے، اور خاندانی اعتبار سے
حضرت عبداللہ کے بیٹے نبی کریم علیہ السلام حضرت ورقہ ابن نوفل اور خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے لگتے تھے۔ یہ رشتہ ذرا آپ ذہن نشین رکھیے گا۔ حضرت ورقہ ابن نوفل نبی کریم علیہ السلام کی اعلان نبوت کے وقت بہت زیادہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ البتہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے باتیں سن کر سرکار کی نبوت کی تصدیق فرمائی تھی اور یہ کہا تھا والذی نفسی بیدہ انکا نبی ہذہ الامہ، اور یہ اعلان نبوت کے 3 سال کے بعد تک زندہ رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ستایا جاتا تھا اور وہ احد احد کہتے تھے تو آپ کہتے ہاں آحد آحد، ایک ہی کہتے رہنا، اسی دین پر قائم رہنا۔ اس لیے اکثر علماء کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے حضرت ورقہ ابن نوفل کا شمار صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں کیا ہے۔ سن 3 اب آپ اتنی تمہیدی گفتگو کے بعد حدیث کی تشریح کے ساتھ چند باتیں سماعت فرمائیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار حرا میں پیش آنے والا پورا واقعہ بیان کیا تو پہلے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود تسلی دی، آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو لے کر ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ کے پاس پہنچی۔ ورقہ ابن نوفل کے تعلق سے میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، تو آپ نے حضرت ورقہ ابن نوفل سے کہا یا ابن عمی اسمع من ابن اخیک، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے اس بھتیجے کی بات سنیے۔ تو انہوں نے چچا زاد بھائی تو اس لیے کہا کہ دونوں ایک ہی دادا کی اولاد میں ہیں، اور سرکار کو ورقہ ابن نوفل کا بھتیجا کیوں کہا تو میں نے بھی آپ کو پہلے بتا دیا کہ چونکہ ان دونوں کے پردادا اور نبی کریم کے والد کے پردادا بھائی بھائی تھے۔ ان دونوں کے پردادا عبد العزیٰ تھے اور نبی کریم کے والد کے پردادا عبد مناف تھے۔ اس اعتبار سے آپ رشتے میں بھتیجے ہوئے۔ تو ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا ابن اخی ماذا ترى، بھتیجے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے غار حرا کا پورا واقعہ ورقہ ابن نوفل کو بتایا اور بتایا کہ ایک آنے والے نے آ کر مجھے دبوچا، اور دبوچنے کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، ان کلمات کی تلقین فرمائی۔ اتنا سننا تھا کہ ورقہ ابن نوفل نے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ
علی موسیٰ۔ ھذا الناموس ترجمے کرنے سے پہلے میں یہیں پر ناموس کی تشریح کر دوں۔ ناموس کا معنی ہے صاحب السر، الذی یاتی بالخیر، اچھی خبریں بتانے والا اور اچھی خبروں کا رازدار ناموس کہلاتا ہے۔ اور جو برائی چھپا کر پیش کرتا ہے اس کو ناموس نہیں بلکہ جاسوس کہتے ہیں۔ تو ناموس الذی یاتی بالخیر، صاحب السر الذی یاتی بالخیر، اور جاسوس الذی یتجسس بالشر۔ تو کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، کہ جس آنے والے کا تم نے ذکر کیا یہ تو وہ فرشتہ ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ پر نازل فرمایا۔ یعنی یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں توریت لے کر آیا تھا۔ اب بعض روایتوں میں ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی عیسیٰ، تو جن روایتوں میں نزل اللہ علی عیسیٰ کا لفظ ہے تو وہ اس کی تو وضاحت بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے قریب تھا، اس لیے عیسیٰ کا ذکر کیا۔ اور ورقہ ابن نوفل عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ البتہ اس روایت میں نزل اللہ علی موسیٰ، تو یہاں پر سوال یہ ہوگا کہ موسیٰ کا ذکر کیوں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے ہمارے علماء نے کئی جواب ارشاد فرمائے۔ پہلا جواب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت عیسائی اور یہودی دونوں کے نزدیک متفق علیہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعض یہود منکر تھے، اس لیے اس مقام پر ان نبی کا ذکر کیا جن نبی کی نبوت پر اس زمانے کے یہود و نصارہ دونوں کا اتفاق تھا۔ اب رہا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ نزل علی ابراہیم، تو ہمارے علماء نے جواب دیا کہ چونکہ پہلے باقاعدہ یوں ہی صحف سماویہ کا نزول ہوتا تھا بلا واسطہ ملک، اسی لیے حضرت ورقہ ابن نوفل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور تسلی دی کہ اے محمد یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے لیے مبارک ہو کہ تمہارے پاس وہ فرشتہ آیا جو فرشتہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، یعنی وہ فرشتہ آیا جو نبی کے پاس آتا ہے۔ تو اس فرشتے کا نا اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ رب العزت نے تم کو مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد یہ حوصلہ افزا جامع کلمہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا یا لیتنی فیہا جزعن۔ پہلے جزعن کے معنی میں آپ کو بتا دوں، جزع کا معنی 4 سال کا اونٹ یا 2 سال کا بیل یا 2 سال کی گائے اور 1 سال کی بکری یا اس سے کم کی۔ تو جزع کا لفظ اصل میں حیوان کے لیے موضوع ہے اور حیوان مضبوط ہوتا ہے، تو اب جزع کا معنی تھا مضبوط کڑیل نوجوان۔ تو گویا کہ مضبوط اور قوی نوجوان کو تشبیہ دی جاتی ہے قوی جانور سے قوت میں، اور
اور مشبہ بھی کے لیے جو لفظ بولا جاتا تھا جزع، وہ مشبہ کے لیے بولا گیا۔ جیسے رأیت اسدن بولے آپ اور مراد اسد سے رجل شجاع ہو، تو کہا یا لیتنی فی جزعا یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک۔ اذ یہ وہ لفظ ہے کہ جس کا اطلاق مستقبل کے لیے ہوتا ہے، حالانکہ اکثر اذ کا اطلاق ماضی کے لیے ہوتا ہے اور اذا کا استعمال مضارع کے لیے ہوتا ہے، مگر کبھی اذ کا استعمال مضارع کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے کہ اس مقام پر۔ اور حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا کاش میں اس وقت میں جوان اور مضبوط ہوتا، کاش میں اس وقت میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے گھر سے نکالے گی۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ میرے قوم مجھ کو میرے مکان سے نکالے گی، شہر چھوڑنے پر مجبور کرے گی، تو نبی کریم علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ نبی کریم علیہ السلام کو امین، صادق الوعد، عالی نسب، عالی حسب، ذو مرتبہ، صاحب الفضل والکمال سمجھتے تھے اور نہایت تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ تو ایسی قوم کے بارے میں جب یہ سنا کہ میری قوم میں کو نکالے گی تو آپ کو بڑا تعجب ہوا، تو آپ نے فرمایا اہم مخرجیہم، ذرا اس جملے پر غور کر لینا، ہم خبر مقدم ہے اور مخرجیہ یہ خبر، ہم مبتدا مؤخر ہے اور مخرجیہ خبر مقدم، اصل میں ہے یہ مخرجون یا باب افعال سے اس میں فاعل کی جمع کا صیغہ مخرجون، جیسے منعمون، اب اس کی اضافت کی یا متکلم کی طرف تو وہ مخرجون یا، نون جمع اضافت کی وجہ سے گر گیا، اب مخرجو یا ہوا، واو اور یا کا اجتماع ہوا اور واو ساکن، تو مشہور صرفی قاعدے کے اعتبار سے واو کو یا سے بدل دیا گیا اور بعد میں یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا تو ہو گیا مخرجیہم۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابا مخرجیہم، کیا میرے شہر کے لوگ مجھے میرے گھر سے نکالیں گے؟ تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا نعم لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، عودیا قوتلا کے وزن پر ہے، باب مفاعلت سے ہے، فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، لم یات رجل قط، قط یہ ظرف ہے مبنی علی الضم ہے اور یہ نفی کے ساتھ خاص آتا ہے، ساتھ خاص ہے، اور نفی کا استغراق زمان ماضی میں ہوتا ہے لفظ قطو کے ذریعے، اور لم یات رجل نکرہ طاعت نفی ہے تو اس میں عموم پیدا ہو جائے گا، معنی یہ ہے کہ جو آپ دین لے کر آئے، دین جو توحید الہی پر مشتمل ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی تبلیغ کرتا ہے، تو جو بھی دین لے کر آیا نبی، ہر نبی سے دشمنی کی گئی، کوئی ایسا نبی نہیں ہے کہ جس نبی نے تبلیغ دین کی ہو
اور اس کی قوم نے عداوت اور دشمنی کا مظاہرہ نہ کیا ہو، بلکہ یہ سرکش اور باقی قوموں کی پہلے ہی سے شناخت اور ان کی علامت ہے۔ تو ان کو جب دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو قوم باقی ہو جاتی ہے اور اعلان نبوت سے پہلے جس کے فضائل و کمالات کا اعتراف کرتی ہیں، اعلان نبوت کے بعد اعلان نبوت کرنے والے نبی کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اتنے شدید ترین دشمن اور مخالف ہوتے ہیں کہ نبی کو اپنا شہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور کہا وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، اگر مجھے آپ کی اعلان نبوت کے دن ملے تو انصرک نصرا مؤزرا، مؤزر ازر سے بنا، اس کے معنی قوت۔ تو اگر مجھے آپ کی اعلان نبوت کے دن ملے تو میں آپ کی کھل کر مدد کروں گا۔ حضرت ورقہ بن نوفل کا یہ کلمات ان کے ایمان کی علامت اور دلیل ہیں۔ اور دوسری روایت میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا والذی نفسی بیدہ انکا نبی ہذہ الامہ، تو ان کا یہ قول بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ورقہ بن نوفل نبی کریم پر ایمان لا چکے تھے، اور آپ نے اعلان نبوت کا زمانہ بھی پایا کہ اعلان نبوت کے 3 سال کے بعد ان کا وصال ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی تلقین بھی کرتے تھے۔ اس لیے میں نے بھی کچھ دیر پہلے آپ سے عرض کیا کہ ورقہ بن نوفل ان کو اکثر علماء نے صحابہ میں شمار کیا ہے۔ ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی وفتر الوحی، نشوب سے بنا ہے، نشوب کی معنی آتے ہیں تعلق، تو معنی یہ ثم لم ينشب، اس کے بعد ورقہ کا کسی اور باتوں سے تعلق نہیں ہوا، یعنی تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ حضرت ورقہ کا وصال ہو گیا۔ وفتر الوحی، اور وحی سست ہو گئی۔ فترت وحی کے تعلق سے میں بھی آپ کے سامنے کلام کرتا ہوں۔ اب رہا یہ کہ اس میں یہ کہ زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ورقہ کا وصال ہو گیا، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اعلان نبوت کے 3 سال کے بعد ان کا وصال ہوا، تو دونوں میں تعارض نہیں ہے۔ بتانا یہ کہ زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تشہیر سے پہلے، اعلان کے تو بعد، لیکن وَفَتَرَ الْوَحِی، اور وحی سست پڑ گئی، یعنی پہلی وحی کے بعد کچھ ایام کے لیے وحی کا سلسلہ عارضی طور پر منقطع ہو گیا۔ اب یہ فترت وحی کا زمانہ کتنا تھا؟ اس میں بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ فترت وحی کا زمانہ 3 سال کا تھا، اور بعض روایتوں میں 2.5 سال کا، اور بعض روایتوں میں 40 دن کا، اور بعض میں 15، اور بعض میں 3 دن کا، اور بعض میں 12 دن، اور بعض میں 1 مہینہ۔ یہ فترت وحی کے تعلق سے چند اقوال ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ فترت وحی کا زمانہ 3 سال کا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان اقوال کے اختلاف کے اعتبار سے جب 40 دن یا 3 سال کا زمانہ گزر گیا
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے رک جانے کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ تو ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن راستے میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ اب میں نے اپنی نگاہ جب آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ میں نے اس فرشتے کو دیکھا اور میں خوف زدہ ہو گیا، اور پھر میں نے کہا زملونی زملونی، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ گویا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد یہ جو وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد جو وحی نازل ہوئی وہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر کی ہے۔ اب آپ ذرا اس پوری عبارت کا ذرا ترجمہ کیجئے، اور میں دوران ترجمہ چند اور ضروری باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ فانطلقت به خدیجہ حتی اتت به ورقۃ ابن نوفل ابن اسد بن عبد العزیٰ۔ اب ورقہ سے بدل ہے ابن عم خدیجہ، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی۔ وکانا عمران تنصرا فی الجاہلیہ، اور یہ زمانے جاہلیت میں نصرانی بن گئے تھے۔ اسلام سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، غلبہ جہالت کی وجہ سے۔ وکانا یکتب الکتاب العبرانیہ، الکتاب یہ الکتابت کے معنی میں ہے، اور آپ عربی میں عبرانی زبان میں لکھتے تھے۔ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، تو انجیل کو عبرانی زبان میں لکھ لیتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انجیل عبرانی زبان میں تھی، ذرا ترجمے پر غور کیجئے۔ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، انجیل سے عبرانی میں لکھتے تھے، یعنی انجیل کے کلمات جو سریانی زبان میں تھے ان کو عبرانی زبان میں منتقل کر لیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عربی بھی جانتے تھے اور عبرانی بھی جانتے تھے، اور سریانی اتنی اچھی جانتے تھے کہ سریانی کا ترجمہ عبرانی زبان میں یہ کر لیا کرتے تھے، ہے نا۔ اب یہ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ انجیل کے بہت بڑے عالم تھے کہ اس کا ترجمہ دوسری زبان میں بھی کر لیتے تھے، ایک دو کلمے کا نہیں، ماشاء اللہ یکتبہ، جتنا لکھنا چاہتے اللہ جتنا چاہتا اتنا لکھتے، یعنی جتنا لکھنا چاہتے یہ لکھ لیتے تھے۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، اور یہ بہت زیادہ بوڑھے تھے، نابینا ہو چکے تھے۔ فقالت له خدیجہ یا ابن عم اسمع من اخیک، تو آپ سے خدیجۃ الکبریٰ نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔
بھتیجے کے رشتے کی توضیح میں کر چکا ہوں۔ تو آپ سے ورقہ نے کہا یا ابن اخی ماذا ترى، کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو وہ خبر دی جو آپ نے دیکھا تھا۔ تو آپ ورقہ نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، یا لیتنی فیہا جزعا، کاش میں نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت میں زندہ ہوتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوا مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ تو کہا کہ ہاں۔ لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ، جو انسان بھی اس کے مثل احکام لے کر کے آیا جو آپ لے کر کے آئے، مگر اس سے دشمنی کی جاتی ہے، کی گئی۔ وَإِن يُدْرِكْنِي قَوْمَكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤْزَرًا، اور اگر میں آپ کی نبوت کے تشہیر کے دنوں کو پا لیتا تو انصر کا نصرہ مؤثرہ، میں آپ کی کلم کلا مدد کرتا۔ ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی، پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ حضرت ورقہ بن نوفل کا وصال ہو گیا، وفتر الوحی، اور وہی اس کی رفتار سست ہو گئی۔ اگلا ذرا آپ دیکھیے گا، وقال ابن شہاب، جانتے ہو آپ یہ محمد ابن مسلم، یہ امام زہری ہیں جن کو ابن شہاب بھی کہا جاتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ قال واخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن، یہ ابو سلمہ ان کا نام عبداللہ ہے، یہ عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے ہیں عبداللہ، مدنی ہیں، مشہور تابعی ہیں، فقہائے سبعہ میں سے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے انہوں نے روایت کی ہے، اور ان سے امام شعبی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ان کا نام ذہن نشین رکھنا عبداللہ، ایک روایت کے مطابق۔ ان کے راوی ہیں اب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری یہ مشہور مدنی صحابی ہیں، ان سے 1540 یا 1524 حدیث مروی ہیں۔ جابر ابن عبداللہ کا شمار ان 6 صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے کثرت کے ساتھ روایتیں کی ہیں۔ جابر ابن عبداللہ، ان کے والد عبداللہ بھی صحابی ہیں، یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے حضرت عبداللہ۔ اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے لمبی عمر پائی، 94 سال کی عمر میں سن 63 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور ان کی نماز جنازہ اس وقت کے مدینہ طیبہ کے گورنر ابان ابن عثمان نے پڑھائی، اور یہ مدینہ طیبہ میں انتقال کرنے والے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں آخری صحابی ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جابر ابن عبداللہ، صحابہ میں جابر ابن عبداللہ یہ 3 اور ہیں، یعنی جابر ابن عبداللہ نام کے 4 صحابہ ہیں، اور خالی جابر کے 24 صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان ہیں۔ یہ ذہن نشین رکھیے گا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا،
اور یہ فترت وحی کی حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی حدیث میں کہا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت بصری فاذا الملک الذی جانب حرا، کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ فرغبت من فرجعت فقلت زملونی زملونی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر فحمی الوحی، تو اس کے بعد تو وحی پے در پہ آنے لگی۔ اب ذرا آپ تشریح حدیث کے بعد دو تین باتیں میں آپ کو سند کے تعلق سے بتا دوں۔ اس میں کیا کہا؟ قال ابن شہاب، تو یا تو یہ سند سابق ہی کے ساتھ ہے، یعنی حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال اخبرنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب، تو یہ اس کا تعلق اگر پہلی سند سے ہے تو گویا کہ اس کی روایت کرنے والے بھی یحییٰ ابن بکیر ہیں، تو اگر یہ سند سابق سے یہ متعلق ہے تو پھر تو اس کا اتصال بالکل ظاہر ہے۔ اور اگر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کے راوی چھوڑ دیے ہیں اور براہ راست حضرت محمد ابن مسلم کا قول نقل فرمایا ہے، یعنی امام ابن شہاب زہری کا، تو یہ تعلیق کہلاتی ہے، یعنی اول سند سے چند راویوں کو چھوڑ کر حدیث بیان کرنا یہ تعلیق کہلاتی ہے، تو یہ تعلیق ہو جائے گی۔ اور تعلیق جب امام بخاری فرماتے ہیں تو وہی فرماتے ہیں کہ جہاں پر کہ اس کا ذکر دوسری سند کے ساتھ کہیں پر یہ اتصالن کر دیں، تو امام بخاری کی تعلیقات جو صیغہ جزم کے ساتھ ہوں وہ اتصال ہی کے حکم میں ہے۔ اچھا آپ آگے دیکھیے، تابعہ عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح، تو تابعہ عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح، ذرا غور کرنا، یہ متابعت کا ذکر بار بار ہوگا، اس لیے آپ اس کو ایک مرتبہ قاعدے سے سمجھ لیں۔ آپ نے نزہۃ النظر میں پڑھا ہے کہ اگر دوسرا راوی پہلے راوی کی روایت حدیث میں موافقت کرے اور یہ موافقت اول راوی سے ہو تو اسے بولتے ہیں متابعت تامہ، اور اگر اول سند سے نہ ہو تو اسے بولتے ہیں متابعت ناقصہ۔ تو امام بخاری نے اس حدیث کی متابعت تامہ اور متابعت ناقصہ دونوں ذکر فرمائی ہیں۔ تابعہ میں ہا ضمیر کا مرجع یحییٰ ہے، تو مانا ہوا یحییٰ ابن بکیر کی متابعت کی ہے عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی لیث سے اس حدیث کو روایت کرنے والے یحییٰ ابن بکیر بھی ہیں، اور یحییٰ ابن بکیر کی طرح لیث عن عقیل، لیث سے روایت کرنے والی اس حدیث کو عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح بھی ہیں۔ تو گویا کہ حضرت عقیل سے جو لیث نے روایت کی ہے تو لیث کے تین راوی ہو گئے، ایک یحییٰ ابن بکیر اور ایک عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح، تو یہ متابعت اول سند سے ہوئی، اس لیے اسے بولیں گے متابعت تامہ۔ اگلا جملہ دیکھیے، وتابعہ ہلال بن رداد عن الزہری، تو
زہری کون ہے؟ وہ ابن شہاب ہے۔ تو آپ پھر وہی اسناد دیکھیے پیچھے، عن عقیل عن ابن شہاب، گویا کہ حضرت ابن شہاب یعنی امام زہری سے ایک روایت کرنے والے تو عقیل ہیں جیسے کہ آپ سند میں دیکھ رہے ہیں، اور زہری سے روایت کرنے میں عقیل کی مطابقت کی ہے ہلال ابن رداد نے، یعنی امام زہری سے اس حدیث کو امام عقیل نے بھی روایت کیا ہے اور ہلال ابن رداد نے بھی۔ تو یہ مطابقت اول سند سے نہیں ہوئی بلکہ بیچ سند سے ہوئی، اس لیے یہ مطابقت ناقصہ ہوگی۔ وقال یونس ومعمر بوادرہ، ذرا اس جملے کی اور توضیح سن لیجئے۔ امام زہری کے ایک راوی تو حضرت عقیل ہیں جو سند میں ہے، اور امام زہری کے ایک راوی ہلال ابن رداد ہیں، اور تیسرے راوی یونس اور چوتھے معمر ہیں، یعنی امام زہری کے 4 تلامذہ ہو گئے، ہلال ابن رداد، عقیل، یونس اور معمر۔ تو امام زہری سے ان 4 تلامذہ نے یہ حدیث روایت کی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے جو دو راوی ہیں عقیل اور ہلال ابن رداد، انہوں نے جو امام زہری سے اس حدیث کو روایت کی ہے تو ان دونوں کی روایت میں تو یہی ہے فرجع بها رسول اللہ۔ حدیث پاک میں دیکھو اس صفحے کی دوسری لائن، فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ۔ تو امام زہری کے دونوں تلامذہ ہلال ابن رداد اور عقیل دونوں کی روایت میں یرجف فؤادہ ہے، لیکن امام زہری کے جو دوسرے شاگرد ہیں یونس اور معمر، انہوں نے امام زہری سے جو روایت کی ہے تو ان کی روایت میں یرجف فؤادہ نہیں ہے، ترجف بوادرہ ہے۔ جیسے کہ میں نے اس کی توضیح پہلے بھی کر دی تھی کہ امام زہری سے یونس و معمر نے جو روایت کیا ہے اس میں ترجف بوادرہ ہے، اور بوادر بادرہ کی جمع ہے۔ بادرہ کا معنی بتایا تھا میں نے، شانے کا گوشت جو انتہائی خوف کے وقت میں کانپتا ہے۔ تو معنی یہ ہوگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے شانے کا گوشت کانپ رہا تھا۔ تو ان کی روایت میں یونس و معمر کی یرجف فؤادہ نہیں ہے، ترجف بوادرہ ہے۔ چلیے یہ حدیث یہاں تک مکمل ہو گئی۔ اب اس کی تشریح دوسری حدیث سے پاک آتی ہے، اس کی تشریح میں بعد میں کرتا ہوں، آپ اس کو ذہن نشین کر لینا۔ السلام علیکم۔